کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ ویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختاور کی زبانی آج کی کہانی ہے جستجو۔ کوہستان نمک کی بلند و بالا چٹانیں خاموش کھڑی ڈوبتے سورج کو الوداع کر رہی تھی۔ کنکر کنکر رات کے اندھیرے میں ننھے منھے خواب دیکھنے کے مزے ابھی سے لوٹ رہا تھا۔ دور نیچے پہاڑ کے دامن میں جہاں ملچی کی دھواں ایک چھوٹے سے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ سفید سفید مینار مسجد کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ادھر گرب میں سورج نے کوہستان نمک کے پیچھے سے دن کے خاتمے کا اعلان کیا۔ ادھر مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی پرسوز آواز گونج اٹھی۔ ذرہ ذرہ بڑے نماز سے خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا۔ کائنات کی خاموشی ایک عجب سرور اور گداز بکھیرنے لگی۔ اذان جاری تھی کہ چمبل سے سیاہ کالی لالی کے ایک ٹکڑے نے چٹانوں کے پیچھے سے لنکا اور دیکھتے ہی دیکھتے نیلگو آسمان کو ڈھانپ لیا۔ اندھیرا یکدم بڑھ گیا تھا۔ کوہستان نمک کی چٹانیں مسجد کے صدر دروازے کو کب کی گور رہی تھی کہ ابھی کوئی اور شخص آئے گا، جماعت کھڑی ہوگی اور مسجد کے دور و دیوار خدا کی حمد و ثنا سے روشن ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی نگاہیں ہر بار یوں خالی پلٹتی رہیں اور مسجد کی سیڑھیاں کسی کے قدموں کی چاپ سننے کو ترستی ہی رہیں۔ بادل بڑے زور سے گرج رہا تھا اور بجلی رہ رہ کر گونجتی تھی، اور وہ شخص جس نے ابھی اذان دی تھی اکیلا ہی خدا کے حضور ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سہمی سہمی چٹانیں کبھی سیاہ کالے ڈرونے بادل کو دیکھتی تھی، کبھی وہ شخص ان کی نظروں میں سما جاتا تھا۔ بادل آخری بار زور سے گر جا اور پھر موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگی۔ وہ شخص اب نماز سے فارغ تھا، اس نے دروازہ بند کیا اور جلدی جلدی گھر کی راہ لی۔ بارش شاید اسی کے گھر جانے کی منتظر تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی آسمان چھلک پڑا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی آبشار برس پڑی ہے۔ کوہستان نمک کی تپتی چٹانیں نہا نہا گئی۔ بارش برستی رہی، پہاڑ کے نالے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ مسجد کے قریب سے گزرتے نالے میں پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی۔ دور اوپر بڑے بڑے پتھر پانی کے بہاؤ کو روکنے کی ناکام کوشش میں لڑک رہے تھے۔ اس شخص نے گھڑی دیکھی، عشاء کی نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ اس نے موزے پہنے، چھڑی سنبھالی اور سینٹ کا دروازہ کھول کر برستی بارش میں نکل گیا۔ باہر دیکھا تو چکرا گیا۔ پہاڑی نالے کا ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور بارش تھی کہ جیسے آج ہی برسے گی۔ اس نے شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھا کر گھٹنوں تک چڑھا لی اور اللہ کا نام لے کر ٹھنڈے پانی میں پاؤں رکھ دیے اور آہستہ آہستہ مسجد کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ پہاڑ کی طرف سے ایک بڑی لہر نے اسے اٹھا کر ایک پتھر پر دے مارا۔ اس کی چیخ نکل گئی، لیکن پھر وہ سنبھلا، اٹھا اور ایک بار پھر تیز پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنے لگا۔ اب کے پانی کی رفتار پہلے سے بہت تیز ہو گئی تھی۔ گاؤں میں مکان گرنے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے دیکھا مسجد سے ملحقہ اسکول زمین بوس ہو چکا تھا۔ مسجد کی جانب بڑھنے کے لیے اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی تاکہ وہ جلد مسجد میں پہنچ کر پانی کا بہاؤ موڑ سکے، لیکن اس کی یہ کوشش بھی ناکام گئی۔ پانی کا بہاؤ اسے آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا۔ نوکیلے پتھروں نے اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا تھا۔ ساون کا بادل ابھی پانی سے لبریز تھا اور دھرتی سیر کی مانند اپنا منہ کھولے اسے دعوت عمل دے رہی تھی۔ اس کے پاؤں ناکارہ ہو چکے تھے، ٹانگیں شل ہو چکی تھی، بازوؤں میں ہمت نہیں رہی تھی، لیکن ابھی وہ چند گز بھی نہیں طے کر پایا تھا، بلکہ پانی اسے کافی پیچھے کھسکا کے لے گیا تھا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اچانک ایک بڑے پتھر نے اسے گرا دیا۔ ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ پانی کی ایک لہر نے اسے ایک درخت کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا۔ گپ اندھیری رات میں خدا سے پیشمان کھڑا برستی بارش کو کوسنے لگا۔ رہ رہ کر اسے اپنے ناکردہ گناہوں کا خیال آ رہا تھا۔ جذبہ اس پر ایک بار پھر غالب آ گیا۔ اس نے پھر پانی میں چھلانگ لگا دی۔
اسے بجائے کچھ ہوش نہ رہا۔ کوہستان نمک کی ڈہلوانیں ساری رات سنبھلنے میں مصروف رہیں، لیکن اس شخص کی طرح اس کی بھی کچھ پیش نہ چلی۔ پانی نے روندتا گاؤں میں تباہی مچاتا رہا۔ بچوں کی چیخو پکار اور عورتوں کے بین سن کر چشم فلک سے رحم کی کوئی کرن نہ پھوٹی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں ملبے کا ڈھیر بن گیا اور خسو خشاک کی طرح بہہ گیا۔ اگلی صبح جب امدادی جماعتیں اس تباہ حال گاؤں میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد شہید ہو چکی تھی اور گاؤں کے باہر اس سیمنٹ کے بنے ہوئے فرش پر ایک زخمی شخص لیٹا اشاروں سے نماز پڑھ رہا تھا۔